بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و معزز دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ویسے آج بقرعید کا دن ہے تو عید کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کی جانی چاہیے تھی، مگر چونکہ یہ ایک ایسا موقع رہتا ہے جس میں ایک بڑا اجتماع ہم کو ہاتھ لگتا ہے، بڑا مجمع ہاتھ لگتا ہے، اور ہم ایسے فتنوں کو جو سال بھر امت کو درپیش رہتے ہیں اس موقع سے کچھ تفصیل سے ذکر کر پاتے ہیں، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بیچ اس وقت جو ایک فتنہ بڑی تیزی سے داخل کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں آپ کی کچھ دینی رہنمائی کی جائے. یہ فتنہ ہے شہوتوں کے ابھارنے کا، خواہشات کے سلگانے کا. ویسے الحمدللہ اسلام کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ قرآن کریم میں بھی اور حدیث شریف میں بھی بہت پہلے سے ان سارے فتنوں کی خبر ہم کو دے دی گئی ہے، اور بڑی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں جو شاید 1400 سال پہلے انہیں فوری طور پر سمجھ میں بھی نہ آئی ہو، چونکہ وہ بڑا پاکیزہ اور مقدس ماحول تھا حضرات صحابہ کا. ایسی شکلیں بھی پیش آئے گی یہ شاید اس وقت ان کو فوری طور پر سمجھ میں بھی نہ آیا ہو، لیکن آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. ہم اس بات کے شاہد ہیں، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سچ فرمایا. قرآن کریم نے جن جن فتنوں کی نشاندہی کی وہ بہت برحق تھی. یہ شہوت کا فتنہ ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت موبائل، نیٹ، ویب سائٹوں اور مختلف ایپسوں کے اوپر ہمارے نوجوانوں کی خواہشات کو سلگانے کے لیے پورنوگرافی، ننگا پن، بے حیائی پنا اس قدر تیزی سے امت میں اپنے پاؤں پسار رہا ہے کہ جو حضرات اہل فکر ہیں ان کے دل و دماغ میں ایک مستقل تشویش ہے کہ اس ریلے کو، اس دھارے کو، اس سیلاب کو روکا کیسے جا سکے. میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر توبہ اتارے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو لوگ شہوت کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پوری طرح ایک طرف تم ڈھل پڑو. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، ایک طرف پوری طرح ڈھل پڑو. شریعت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پابندی ہم پر نہیں ہے، فریڈم ہے، آزاد ہے، آپ کی اپنی حیات ہے، مزے لوٹو اور انجوائے کرو. یہ ہے اس وقت کی دنیا کا ویژن. اس نے پوری دنیا کے اندر اس چیز کو پھیلایا ہے، اور سوء اتفاق سے، برے اتفاق سے مسلمان کا ایک بڑا طبقہ بھی اس فتنے کے اندر پھنسا جا رہا ہے. اس آیت کریمہ میں کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ ایک بہت بڑے مفسر ہیں سدی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. والذین یتبعون الشہوات، یعنی یہود اور نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی
مذہب کا قلادہ اپنی گردن سے نکال دیں اور فریڈم والی زندگی گزاریں. ہماری خواہش ہم کو جہاں لے جائے، ہماری نفسانی شہوتیں ہم کو جس رخ کے اوپر ڈال دیں، بس اسی کو ہم اپنا مذہب اور اپنی زندگی کا خلاصہ سمجھیں. اور بعض حضرات کے کہنے کے مطابق اس فتنے کے پھیلانے والے یہود ہیں. آج سے صدیوں پہلی لکھی گئی کتابوں کے اندر جو ہے ان حضرات کی نشاندہی کر دی گئی ہے. چنانچہ یہ حضرات وہ ہیں جو تابعی کے درجے کے لوگ تھے. مجاہد وغیرہ سے یہ بات مروی ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، نصرانی بھی نہیں. یہودیوں کی بہت بڑی چاہت و چالاکی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وہ شہوت کا فتنہ بھڑکا ہے، ان کے نوجوانوں کی نوجوانی کو اور ان کی عفت و عصمت کو خاکستر کر دے، خاک کر دے. تو یہ ان حضرات کا فتنہ ہے. اور کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما سے کیا مراد؟ حضرت مجاہد جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تم بھی زنا میں ایسے پڑ جاؤ جیسے وہ لوگ زنا میں پڑ گئے. تم لوگ شہوت کی طرف پوری طرح ڈھل جاؤ. ان کی کوشش ہے کہ مسلمان کا نوجوان بھی زنا میں، ویابچار میں، بدکاری کے اندر، بدفعلی کے اندر مبتلا ہو جائے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بہت پہلے سے قرآن کریم نے یہ بات کہہ دی تھی. اچھا دنیا کے اندر اس کا ریئیکشن کیا آئے گا؟ ان کے اس فتنے سے دنیا کتنی متاثر ہوگی؟ لوگوں کے درمیان میں یہ فتنہ کتنا پھیلے گا؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ نے کیا پیشین گوئی فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کچھ خلاصہ اس طرح سے، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت کے اندر ایسی چند جماعتیں نکلے گی، يَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاء، ان کے اندر رگ و پے میں، ان کے جسم و جان کے اندر یہ خواہشات ایسے رچ بس جائے گی کما تجار الکلب لصاحبہ، جیسے کتے کے اندر یہ ہڑکواپن اندر آ جایا کرتا ہے. کتا ہڑکیلا ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک رگ و پے کے اندر وہ ہڑکیلاپن آ جاتا ہے. لا یبقى منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ، اس کی کوئی رگ نہیں ہوتی اور اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جس کے اندر وہ ہڑکپن داخل نہ ہو چکا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دے کر بیان فرمایا کہ میری امت میں ایسی چند جماعتیں نکلے گی جن میں شہوت، نفسانی خواہشات اور جنسیات اور یہ سیکس کا مادہ اتنا زیادہ رگ و پے میں جو ہے سرایت کر جائے گا جیسے کتے کے ایک ایک جز کے اندر اس کا ہڑکواپن سرایت کر جاتا ہے. چنانچہ سائنس کی تحقیق ہے آج، کتے کے کسی بھی جز کو لیجئے جس کو ہڑکواپن ہو گیا ہو، اس کا کوئی بھی جز اٹھاؤ اس میں اس کے وائرس ضرور دکھیں گے ہڑکواپن کے. تو انسان کی رگ و پے کے اندر یہ سرایت کر جائے گا. آپ سمجھئے کیا دن ہوں گے وہ جس میں انسان اٹھتا ہے تب سے لے کر شام سوتا ہے تب تک کا ایک ہی مقصد، اس کی حیات کا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں، بس خواہش رانی، اپنی خواہشات پوری کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باری تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ باقاعدہ پری پلان فتنہ ہوگا جو یہود و نصارہ کی طرف سے بھڑکایا جائے گا اور مسلمانوں کے درمیان زنا کو عام کرنے کی کوشش کی جائے گی. بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے محرموں کے ساتھ شادی کرنے کا فتنہ جو ہے عام کر دیا جائے گا. ایک آدمی اپنی خالہ سے، پھوپھی سے، اپنی بھانجی سے، بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا، اپنے باپ شریک بہن سے شادی نہیں کر سکتا. تو باقاعدہ یہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ آئندہ ایسا فتنہ آئے گا کہ انسان اپنی باپ شریک بہن سے شادی کرنے کو حلال سمجھے گا. آپ سمجھئے یہ فتنہ کہاں لے جا رہا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی، باری تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا کہ یہ چیز ہمارے بیچ آنی ہے. تو اب ہمارا بہت بڑا فریضہ ہوگا کہ مجھے جس چیز سے بہت پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا میں اس چیز سے خود بھی روکوں، اپنے معاشرے کو بھی روکوں اور اپنی اگلی جنریشن اور قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی نسلوں کو ان برائیوں سے، ان فتنوں کے اندر مبتلا ہونے سے روکنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کوشش کروں. اگر اس کے باوجود اتنی معلومات اور اتنی وضاحت ہو چکنے کے باوجود بھی میں اپنے بچوں کو نہیں روک پاتا یا میں خود ان فتنوں کے اندر پھنستا ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میرے پاس بچاؤ کا نسخہ موجود ہوتے ہوئے اگر میں اسے استعمال نہیں کرتا تو پھر اللہ ہی محافظ ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور پر بیان فرمایا کہ امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن میں خواہشات بھڑک جائے گی اور حد درجہ بھڑک جائے گی. اچھا پھر کیا ہوگا؟
لوگوں میں کیا شکلیں دیکھنے کو ملے گی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے. آپ نے انگلی رکھ کر ایسے ماحول، ایسے نقشے بھی دکھا دیے کہ ایسے نقشے دیکھنے کو ملیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پر مشتمل ایک بہت تفصیلی روایت ہے جس کو ابن الحاج نے مدخل میں ذکر فرمایا ہے. تو اس جگہ ایک ٹکڑا یہ ملتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ دین ایسے آنے والے ہیں جس میں نمازیں ضائع کی جائیں گی اور لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے. پھر بہت تفصیل سے آپ نے احوال ذکر فرمائے. اس میں ایک آپ فرماتے ہیں کہ مرد مرد سے کفایت اختیار کرے گا اور عورت عورت سے کفایت اختیار کرے گی. یعنی شادیوں کی ضرورت لوگ محسوس نہیں کریں گے. آج جیسے ہماری فیملیز ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت، ان کو ملا کر ایک سنسار جیون ازدواجی زندگی بنتی ہے. کل کو ایسے دن آئیں گے کہ مرد مرد سے کفایت کرے گا اور عورت عورت سے کفایت کرے گی، اور یہی خواتین سواریوں کے اوپر بے تحاشا باہر نکلے گی. سلمان، یاد رکھو، حضرت سلمان فارسی بھی وہاں موجود تھے. انہی کے سوال کے جواب میں آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی. سلمان، یاد رکھو اس جماعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. گے اور لیزبین کا اس وقت جو ماحول قائم کیا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے مرد اور عورت کے سنسار قائم کرنے کی؟ مرد مرد بھی اپنا سنسار جاری کر سکتے ہیں، خاتون خاتون شادی کر سکتی ہے، ازدواجی زندگی گزار سکتی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے 1400 سال پہلے فرمایا شاید صحابہ کو اس وقت سمجھ میں بھی نہ آیا ہو. آج ہماری آنکھیں چلتے پھرتے اس کے نقشے کیا نہیں دیکھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ مرد مرد سے کفایت کرے گا، عورت عورت سے کفایت کرے گی. ابھی تو یہ کم ہے، آگے 2-4 جملوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ جو ہے سنیے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا حضرت ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جی، ایک مرد دوسرے مرد پر ایسے غیرت کھائے گا جیسے کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنے اہل خانہ کے اوپر غیرت کھاتا ہے. غیرت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بیوی کو اگر کوئی آدمی بری نگاہ سے دیکھے یا اس کو ہائی ہیلو کرے تو شوہر کے دل کے اندر ایک ٹھیس پہنچتی ہے، ایک غیرت آتی ہے کہ میرے اہل خانہ کے ساتھ کوئی اس طرح برا سلوک کر رہا ہے. اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی خالہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی اس طرح کا برا سلوک ہوتا ہوا دیکھے، دل کو ایک کسک، ایک ٹھیس لگتی ہے. اسے غیرت ایمانی کہا جاتا ہے. یہ غیرت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، ایک مرد دوسرے مرد سے ایسا جڑا ہوا ہوگا کہ میں تھوڑا ٹھیٹ زبان میں کہوں تو اس کے مرد کو کوئی لائن مارے گا تو اسے ایسے ہی لگے گا جیسے اپنی بیوی کو کوئی لائن مارتا ہے تب لگتا ہے. بہت ٹھیٹ انداز میں غیرت کو آپ سمجھ لیجیے. اچھا، اس سے آگے آپ نے کیا فرمایا؟ مرد کے اوپر نکاح کا پیغام ایسے ہی بھیجا جائے گا جیسے خاتون پر نکاح کا پیغام بھیجا جائے گا. یہ ارشاد میں ہے 1400 سال پہلے، 600 سال 700 سال پہلے کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. بہت سی پیشین گوئیاں اس میں دکھا دی گئی. ایک آخری جملہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خاتون کو جیسے پیغام نکاح دیا جاتا ہے، ایک مرد دوسرے مرد کو پیغام نکاح دے گا. اللہ اکبر، وہ کیا برے دن ہوں گے. یعنی مسلمان معاشرہ شاید آج بھی اتنی وسعت کے ساتھ ان برائیوں کو نہیں سوچ سکتا کہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ گہرائی اور گیرائی آ جائے گی اور برائیاں آ جائے گی کہ ہم لوگ جو ہے اپنا سارا دینداری کا لبادہ ختم کر دیں گے. ایک اور روایت ہے جس میں اس سے بھی زیادہ گھناؤنی چیز ذکر کی گئی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. بہت تفصیلی روایت ہے جس کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ جب تک قوم میں مولوی لوگوں کا غلبہ ہوگا، فقیہوں کا اور دیندار اور علم والے لوگوں کا غلبہ ہوگا، وہ قوم کا عروج اور قوم کی بلندی اور ترقی کہی جائے گی. اور جس دن علماء کی کمی ہوگی اور جاہلوں کی کثرت ہوگی، یہ اس امت کی پستی کا دن. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک صاف بالکل ملتا ہے. اچھا، یہ امت کی پستی کے دن ہوں گے اور ان دنوں اگر یہ 1-2 عالم لوگوں کو ان کے منکرات پر نکیر کریں گے، ان کے گناہوں پر روکیں گے، تو ان کو تانا دیا جائے گا کہ ہیں تم ہمارے بیچ چل رہی ایک چیز کو روک رہے ہو، تو ہمارے درمیان ہم نے جو ہے ایک رواج جاری کر رکھا ہے اس پر تم انگلی رکھ رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جماعت کے اندر پھر شراب پی جائے گی اور خوب شراب پی جائے گی، اور شراب کا نام بدل کر لوگ اس کو استعمال کریں گے. ایک آدمی خوب شراب پیے گا اور پی کر
پیک پر پیک چڑھا کر جب دھت ہو جائے گا تو اب شراب سے رکے گا. وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہوگا, وہاں سے خاتون گزر رہی ہوگی, یہ آدمی نشہ آور اٹھے گا سب کے بیچ اور اس خاتون کا سکرٹ اوپر کرے گا اور سب کے بیچ زنا کرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ابن حجر ہیثمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو. تو اس خاتون کے ساتھ سب کے بیچ وہ زنا کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ جو دمبی ہوا کرتی ہے, گھیٹی, اس کی دم جیسے اٹھا کر اس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سہولیہ چادر پہنے ہوئی تھی. آپ نے فرمایا دیکھو میں جیسے چادر اٹھاتا ہوں ویسے اس کا سکرٹ یہ اٹھائے گا. آپ نے اتنا زیادہ جیسے لائیو نقشہ ہو آپ کے سامنے, اس کے ساتھ زنا کیا جائے گا, کوئی کچھ نہیں بولے گا. یعنی یہ سیکس اتنا عام کر دیا جائے گا کہ لوگوں کے ذہن و دماغ سے اس کی برائی ختم ہو چکی ہوگی, کوئی زبان اٹھانے تیار نہیں ہوگا. ایک آدمی صرف اتنا بولے گا کاش کسی کونے میں جا کر یہ برائی کر لی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے زمانے میں اتنے بڑے درجے کا ہوگا جیسے میرے زمانے میں ابو بکر و عمر, اتنے بڑے درجے کا آدمی. اور پھر آپ نے آگے یہ بھی فرمایا ایسے برے دنوں میں اگر کوئی آدمی نیکیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے اور اصلاح کی فکر کرے وہ میرے 50 صحابہ کے درجے کا آدمی ہوگا. یہ کوئی بزرگ یا کوئی عقیدت مند مرید نہیں کہہ رہا ہے عقیدت کی رو میں بہ کر, وہ زبان بول رہی ہے جس میں کبھی مبالغہ نہیں ہو سکتا. فرمایا اتنا ہے, سچ ہے. آپ نے فرمایا 50 صحابی کے درجے کا آدمی ہوگا. میرے بھائیوں یہ دن آئیں گے تب آئیں گے, اور ممکن ہے بعض علاقوں میں شروع بھی ہو گیا ہو. مجھے تو آپ کو یہ دکھانا ہے کہ خواہشات کا یہ ریلا بڑھتا بڑھتا کہاں پہنچے گا. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, چوراہوں کے اوپر, چوپالوں کے اوپر رات کو دن کو مختلف گھڑیوں میں بیٹھ کر یہ پورنوگرافی دیکھتے رہتے, اور اس قدر کثرت سے ہے اور باقاعدہ پری پلان ہے کہ معلوم ہوا کہ بعض تو ایسی ویب سائٹیں ہیں جن میں ہسٹری بھی باقی نہیں رہتی. ویسے ایک ڈر رہتا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا تو کوئی پیچھے والا آدمی ہسٹری سے پہچان سکے گا اگر میں نے ڈیلیٹ بھی مار لیا تو. یہاں تو ہسٹری میں بھی وہ باقی نہیں رہتا. مطلب آپ کو اس کا پرلوبھن دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے جو ہے ساری ویب سائٹ کیے ہوئے ہیں, اور ہمارا نوجوان بہت بہہ رہا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اتنا زیادہ اس کا رواج ہے کہ بس خواہشات کا پانی سر سے اونچا ہوا جا رہا ہے. باقاعدہ اب تو پری پلان فتنہ آ رہا ہے LGBTQ کا, مشہور فتنہ ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر جو ہے اس کو باقاعدہ پھیلایا جا رہا ہے. ایل کا مطلب ہوتا ہے لیزبین, یعنی خاتون خاتون آپس میں شادی کریں. جی کا مطلب ہوتا ہے گے, یعنی مرد مرد شادی کریں. بی کا مطلب ہوتا ہے سیکسول, بی سیکسول. اس کے اندر جو ہے جیسے مرد اور عورت کا اپنا رشتہ ہوا کرتا ہے اس طرح. ٹی کا مطلب ٹرانسجینڈر, اپنی جنس بدل دو, کوئی مرد چاہے تو خاتون بن سکتی ہے اور خاتون چاہے وہ مرد بن سکتا ہے. اور کوی یعنی کوئر, اور پلس لگایا ہے انہوں نے ساتھ میں کہ اس کے علاوہ اور ابھی ورژن آ رہے ہیں, انتظار کیجئے. LGBTQ+, اللہ حفاظت فرمائے. یہ باقاعدہ فتنہ ہے. اور مجھے تو بڑا تعجب تھا کہ دنیا میں ایسا بھی ہونے لگا. میرے ایک صاحب علم دوست نے بتایا کہ ہمارے سورت میں ہر سال ریلی نکلتی ہے, ہر سال ریلی نکلتی ہے جس میں اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے کسی خاتون سے شادی کرنے کی, اور خاتون خاتون شادی کرے, کسی مرد کا جو ہے کہ بالادستی اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے, دونوں آزاد رہو. اور مردوں کو کہا جا رہا ہے کسی خاتون کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے کیوں شادی کرتے ہو, اپنے جیسا مرد ایک لے آؤ, اپنی خواہش رانی کرو. اور اولاد کی جہاں تک بات ہے تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور IVF اور سیروگیٹ اور اس قسم کی مصیبتیں لائی ہوئی ہیں ہمارے بیچ. میرے بھائیوں یہ فتنہ آ گیا یا نہیں, ہم لوگوں کو اپنی نگاہ جھکا کر معاشرے پر ایک نگاہ ڈال کے اس کا اندازہ کر لینا چاہیے. کسی موقع سے کسی حدیث شریف کا زندہ جاوید نقشہ ہم کو دکھائی دے اور ہمارا دل تسلیم کرے, یہ بھی ایمان کی ایک شان ہے کہ میں کم سے کم فتنوں کو نقشوں میں دیکھ سکوں. اگر مجھے ان نقشوں کے اندر فتنے بھی نہ دکھائی دے تو پھر میری آنکھ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے, اور اس آنکھ کا نہیں, دل کی آنکھ کا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کی یہ آنکھیں جو ناسوتی ہیں, دیکھ رہی ہیں ظاہر چیزوں کو, وہ اندھی نہیں ہوئی. اللہ فرماتا ہے دل اندھے ہو گئے ہیں. دلوں کے اندر بھی ایک آنکھ ہے جو ان فتنوں کو بھانپ سکتی ہے.
بہت بری خبر ہے، اگر سچ ہے تو مجھے کسی نے کلپ بھیجی تھی ابھی، تو اس میں وہ آدمی بول رہا ہے کہ اس جون کے اندر، جون کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اسرائیل ڈیڈ سی کے اوپر، جو مرت دریا کہا جاتا ہے اور جہاں قوم لوط رہا کرتی تھی، وہاں 4 روز کا ایک بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہا ہے. یہی مرد مرد اور عورت عورت اور اس طرح کے سیکس کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب حضرات کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جا رہا ہے. اور اتفاق سے ان حضرات کی کور نگاہوں کو تو دیکھیے، یہ وہی جگہ ہے جس جگہ قوم لوط کے اوپر عذاب اترا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھی خاصی لڑائی مول لینے کے درجے کی چیز ہے. پرائڈ سٹی کے نام سے ایک باقاعدہ جو ہے تعمیرات کی گئی ہے، اور یہاں 4 روزہ مستقل ایسے لوگوں کا اجتماع ہوگا جس گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو اس سے پہلے تہس نہس کر چکے ہیں. قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا، کہتے ہیں کہ ایسا عذاب کسی بستی پر نہیں آیا. تو یہ انسانیت جو ہے اپنے رب کو بھول چکی ہے اور اپوزٹ ہو چکی ہے. اب ہمیں جو ہے انہی چیزوں کے اندر لڑنا ہے جن چیزوں پر اللہ ایک مرتبہ اس دھرتی کو تہس نہس کر چکا ہے، نیست و نابود کر چکا ہے. معزز بھائیوں، ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. ہمیں تو، میں خاص کر کے یہاں نوجوانوں کو کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنی جوانی کی حفاظت کرو، ہرگز اس بہاؤ میں مت بہو. یاد رکھو، جو آدمی حرام کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حلال سے اس کا کوٹا کاٹ دیتا. یہ ایک دستور ہے. حرام جگہ آپ نے جتنی اپنی خواہشات پوری کی، حلال سے اپنا کوٹا کٹ جاوے گا اتنا. آج میں ذاتی طور پر چونکہ اس شعبے میں کام کرتا ہوں، آپ کو اپنے ذاتی لوگوں کے ہمارے پاس آئے ہوئے مقدمات کے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں، بہت سارے نوجوان اپنی بیویوں کے حق کی ادائیگی میں کیپیبل نہیں ہیں. حالانکہ اچھا خاصا نوجوان تھا، فٹ تھا، سب کچھ رکھتا تھا، تندرستی رکھتا تھا، لیکن اچانک کیا ہو گیا؟ یہ وہ چیز کاٹ رہی ہے جو میں نے شادی سے پہلے غلط جگہوں کے اوپر حرام کاری کے اندر اپنی ان خواہشات کو پورا کیا تھا. دستور ہے، یاد رکھو، خوشیوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب سچ مچ خوشی کے دن آئیں گے، حلال خوشی کے دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ سلب کر لے گا. اللہ حفاظت فرماوے. اور اس دن آدمی کہیں کا نہیں رہتا. میں تھوڑا کھل کر آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ جب تک نقصان اوپن نہیں ہوتا نا، اب ہمارے لوگ سمجھتے بھی نہیں. یہ نوجوان جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، یہ ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ سہ سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے. چنانچہ بیوی اس کے سامنے اوروں کے ساتھ رنگریلیاں مناتی، نہیں بول سکتا. تم دے نہیں سکتے تو میرے لیے کوئی انتظام کرو. منہ پر بولنے والی خواتین ہے کہ میری عصمت کا کیا، میں تو اپنی خواہشات کے اندر کمزور نہیں پڑ گئی ہوں، تم پڑے ہو تو تمہارا علاج کراؤ اور جو ہے میرے قابل بنو، اور نہیں ہے تو میں تو اپنی لائف گزار رہی ہوں. اس دن مسلمان ہے، توکل ہے تو کچھ جی لیتا ہے، باقی دوسری قومیں تو سوسائڈ کر لیتی، چونکہ آدمی رہ بھی نہیں سکتا، سہ بھی نہیں سکتا. یاد رکھو، اپنے اوپر رحم کرو. ان خواہشات میں ایک دم سے ڈھل پڑ کے ساری خواہشات حرام کے راستے سے پوری کر کے حلال طریقے سے اپنے آپ کو محروم کر لینا بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے. میں نوجوانوں کو کہوں گا، اپنے دامن کو داغدار مت ہونے دو. تمہاری عصمت، تمہاری عفت، تمہاری پاک دامنی تمہارے پاس اللہ کا وہ سرمایہ ہے جس کی اگر تم نے حفاظت کی تو دنیا کے اندر بھی کامیاب و بامراد ہو، اور آخرت کے اندر تمہارے لیے جنت کی بشارت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع کے اوپر یہ جملے ارشاد فرمائے. ایک مرتبہ قریش کے نوجوانوں کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا، اے قریش کے نوجوانوں، زنا مت کرو. جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی اس کے لیے جنت ہے. صاف آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی جوانی کو محفوظ کر لیا اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، یا شبان قریش، یا فتیان قریش، اے قریش کے نوجوانوں، اب زنا مت کرو. جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ کر لیا اس کا بدلہ جنت ہے. میرے بھائیوں، سستا سودا ہے، دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی. ورنہ ان لوگوں کو ذرا دیکھو، اس طرح کی اندرونی حالت کوئی بتانے نہیں آتا. یہ تو بعض پلیٹ فارموں کے اوپر جہاں اندرونی احوال کھلتے ہیں، وہاں لوگ معاشرہ اندر کیا چل رہا ہے اس کا علم ہوتا ہے. تو اس نوجوان سے جا کر پوچھو جس نے اپنی
شادی سے پہلے کی زندگی میں بڑی رنگ ریلیاں منائی اور آج ایسا پچھتا رہا ہے کہ اس کا پچھتانا ذرہ بھر فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ معاف کر دے تو اور بات ہے، باقی دستور یہی ہے کہ انسان نے حرام جگہ کے اوپر جس درجہ اپنی خواہشات کا حصہ پورا کیا اتنا کوٹا اس کا حلال کے اندر سے کاٹ دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نوجوان نے اپنی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور بہشت کا وعدہ ہے اس زبان رسالت سے جس پر کبھی جھوٹ گزرتا ہی نہیں۔ بہت سچ آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں زنا مت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت دے گا۔ اور آپ کو بتاؤں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا آسان ذریعہ کیا ہے؟ نظر۔ اپنی نظر کی حفاظت کرو، موبائل میں الا بلا مت دیکھو۔ یہ کسی کی ماں ہوگی جس کو آپ دیکھ رہے ہو، کسی کی بہن ہوگی جسے آپ دیکھ رہے ہو، کسی کی بیوی ہوگی جسے آپ دیکھ رہے ہو۔ اگر میں اپنی بہن ماں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا تو کیوں ننگی دھڑنگی کسی کی بیٹی کو میں دیکھتا ہوں؟ کیا میرا جی کٹ نہیں جاتا اس موقع کے اوپر؟ اور دستور ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ نہ کرے کل کو ہماری اولاد کے اندر یہ نقشے ہوئے۔ باقی قصوں کی روشنی میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر عصمت درازی کی، ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہی ہوا، قصے موجود ہے۔ پہلی بات تو یہی، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، ہرگز پورنوگرافی مت دیکھو۔ آپ کی انگلی سوائپ کرتی ہے، اللہ کی نگاہ اور واچ رہتی ہے اس کے اوپر کہ یہ بندہ کہاں سوائپ کر رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر کلک بھی نہ کرو اور سوائپ بھی نہ کرو ہرگز۔ اپنی انگلیوں کا بھی، پورووں کا بھی ایسے ہی حفاظت کا سامان کرو جیسے اپنی نگاہوں کی حفاظت کا سامان کرتے ہو۔ نگاہ سے سارے جنسیات پیدا ہوتے ہیں، تمام فتنے خواہشات کے لوگوں کے بیچ آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال نظر کے اعتبار سے کتنا تھا، آپ اپنی نظر کو کتنا بچاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے وفد عبد القیس یہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ان کے بیچ ایک چھوکرا تھا، ایک نوجوان لڑکا تھا، بے ریش، جیسے خواتین کی داڑھی نہیں ہوتی اس طرح سے خوبصورت ایک لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیچھے بٹھاؤ، اس لڑکے کو۔ سید الرسول، تمام رسولوں کے سردار، کوئی بزرگ ولی صحابی نہیں ہے، اب نبی نہیں ہے، نبیوں کے سردار ہے، سارے انبیاء کے سردار، صرف نبی نہیں، نبیوں کے سردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اتنی حفاظت فرما رہے ہیں، اس لڑکے کو پیچھے بٹھاؤ۔ اور فرمایا حضرت داؤد کا فتنہ نظر ہی سے ہوا تھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے اس سلسلے میں؟ حضرت داؤد جو تھے وہ نبی تھے، ان کا قصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو ایک نبی اگر اتنا سہم سکتا ہے، ڈر سکتا ہے اور خوف رکھ سکتا ہے اپنی نظر کا، تو ہم لوگ کیوں دلیری دکھاتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں بہادری دکھاتے ہیں؟ ہم کس مرض کی دوا ہیں جب رسول اور اللہ کے نیک بندے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں؟ حضرت امام احمد ابن حنبل کی مجلس کے اندر ایک آدمی آیا اپنے بھانجے کو لے کر، بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ امام احمد نے فرمایا اس کو آئندہ جو ہے میری مجلس میں مت لایا کرو۔ کون ہے یہ؟ کہا میرا بھانجا ہے حضرت۔ فرمایا تم ساتھ میں لے کر بھی بازار میں مت گھما کرو۔ کیا چیز تھی؟ کیوں؟ انہی کو ڈر تھا، اور ہم لوگ بڑے نیک و پارساں ہیں اور ہم لوگوں کو اپنی خواہشات میں بہہ جانے کا ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائیو رحم کرو اللہ کے واسطے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ عصمت و پاک دامنی ہم تک منتقل کی ہے۔ کیا ہم مزے لوٹ کر اپنی نسلوں کو کچھ نہیں دیں گے؟ ان تک کچھ منتقل نہیں کریں گے، سب انجوائے ہم ہی کر لیں گے۔ یاد رکھیے اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا نسلوں تک منتقل کرنا ہمارا مشترکہ فریضہ ہے۔ اگر ہم لوگ اس سلسلے میں زیادہ چوکنا نہیں رہے تو اگلا معاشرہ ہمارا چوپٹ ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ نہ کرے وہ نقشے جو حدیث میں دکھائی دیے گئے تھے اور جن کی نشاندہی کی گئی تھی ہماری ان بستیوں میں چلتے پھرتے نظر نہ آئے۔ اور اس کے ذمہ دار ہم بنیں گے کہ تم نے انجوائے کر کے ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر مزے کیے اور ہم پر مصیبتیں آئی۔ اور نوجوانوں سے کہوں گا جنت جیت لینے کی چیز ہے، اللہ کی مغفرت پا لینے کی چیز ہے۔ اگر خواہشات کے ہوتے ہوئے انسان نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جتنی لذت ملتی ہے نا اس سے کہیں زیادہ لذت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ آپ ٹیک اوے کے اوپر مختلف آئٹمیں کھاتے ہیں، الگ الگ چٹخارے زبان کے ہوتے ہیں، اس آئٹم کا یہ ٹیسٹ، اس آئٹم کا یہ ٹیسٹ، ایک ایمان کا بھی ٹیسٹ اس کو پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کا خلاصہ ہے نظر شیطان کے تیروں میں کا ایک زہریلا تیر ہے۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت کرے گا
اللہ تعالیٰ بدلے میں ایسا ایمان دے گا جس کے مزے کو، جس کی مٹھاس کو، جس کی حلاوت کو یہ آدمی پائے گا۔ اللہ اکبر! ایمان کی حلاوت کا ٹیسٹ اگر کسی کو آ جائے تو زندگی میں کبھی ایسا ذائقہ نہیں چکھا ہوگا، ایسی مٹھاس کبھی نہیں آئی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت پا لینے کی چیزیں، میرے سامنے سارے احوال موجود ہیں۔ کوئی مجھ کو سامنے سے پرپوز کر رہی ہے کہ تم آؤ، اور ایسے موقع کے اوپر تم نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس کام کے اندر نہیں آتا۔ جن لوگوں کو اللہ چلچلاتی دھوپ میں اور محشر کے سخت دن میں عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایک نوجوان یہ بھی ہے جس کو کسی منصب والی اور عہدے والی ڈگری والی خاتون نے سامنے سے پرپوز کیا کہ آؤ آئی لو یو، اور یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تو انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرش عظیم کے نیچے اس کو مقام دے گا۔ نوجوانوں، دنیا کی ساری چیزیں اور سب مادیات اور سب ٹیسٹیں اور روپیے حویلیاں ہی پانے کی چیز نہیں ہے، پانے کی چیز اصل یہ ہے آپ جنت پالو، اللہ کی مغفرت پالو۔ ذوالکفل بنو اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ بڑا گنہگار تھا، کوئی گناہ نہیں تھا جس کو وہ کرتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون کے ساتھ اس نے ڈیل کیا، اس کو بلایا، 60 دینار دیے، دینار یعنی سونے کا سکہ اشرفی، 60 سکے دیے اس کو، اور اس کو تیار کیا اس کے اوپر، جیسے آج طائفہ خاتون کے ساتھ پری پلان اس طرح سے ہوتا ہے۔ وہ گیا قریب اور بالکل زنا کرنے کے قریب تھا، وہ لڑکی رونے لگی تو یہ رک گیا۔ اس نے کہا میں نے کوئی زبردستی کی؟ بھائی پہلے سے ڈیل تھی۔ اس نے کہا کوئی زبردستی نہیں، لیکن ایک گناہ کا کام ہے، آج تک میں نے کبھی نہیں کیا، میری مجبوری کی وجہ سے آج مجھ کو اس مرحلے کے اوپر سونا پڑ رہا ہے۔ تو ذوالکفل کو فیلنگ ہوا، فوراً رک گیا۔ اس نے کہا تو اگر اللہ کا اتنا ڈر رکھتی ہے تو میں تو اس سے زیادہ ڈر رکھنے کا مستحق ہوں، میں مرد ہوں۔ اس نے کہا وہ پیسے تیرے، اور آج کے بعد میرے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اٹھ کے چلا گیا۔ اسی رات ذوالکفل کی موت ہو گئی، اور دوسرے دن لوگوں نے اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا پایا ذوالکفل کی مغفرت کر دی گئی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب بھی ہوا کہ زمانے کا گنہگار کرمینل، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اس کی نفسانی خواہشات کے روکنے کی اس قربانی کے اوپر اس قدر عزت دی، اس قدر مغفرت دی کہ اللہ نے بخش تو دیا، چاروں طرف سب لوگوں کے اندر اس کی پارسائی اور نیک نامی کا اپنی طرف سے چرچا کروا دیا۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، گناہ کرتے تھے تو دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، اللہ بخشش کرتا تھا کسی کی تو اس کا بھی اعلان آ جاتا تھا۔ ذوالکفل کی جو ہے باقاعدہ مغفرت کا اس کے دروازے کے اوپر اللہ کی طرف سے اعلان لکھ دیا گیا۔ میرے نوجوانوں، رکو، باز آؤ، مت دیکھو ان چیزوں کو، اپنی اگلی دنیا ابھی بہت جینا ہے آپ کو، اس پر رحم کرو، اور آنکھیں بند ہونے کے بعد والی زندگی پر ترس کھاؤ، وہاں پیچھے دیکھنے کا موقع نہیں رہے گا، اپنے کسی گناہ کی تلافی کا موقع نہیں رہے گا۔ کل تک آپ سے اگر کچھ ہو چکا ہے، اللہ نے فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں بخش دوں گا۔ آپ اگر بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ آپ سے اور پوری دنیا کے تمام گنہگاروں سے بڑھ کر مغفرت والا ہے۔ کبھی اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو جاؤ۔ یہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ وہ ہم کو یہ سجاتا ہے کہ ارے اتنے گناہ کر کے پھر جو ہے اب کیا توبہ کرنے کا، نہیں، 50 سال کے گنہگار کو بھی اللہ چٹکی میں معاف کر دیتا ہے۔ معافی کرو، مانگو، اللہ سے بخشش کروا کر اب صحیح ڈگر کے اوپر آ جاؤ۔ ہماری زندگی کے لمحات کتنے ہیں پتہ نہیں، جوان جا رہے ہیں، جن کو ابھی آگے بہت جینے کی امید تھی وہ اس دنیا سے چل بس رہے ہیں۔ مجھے اور آپ نے کون سا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہماری حیات رہے گی اور ہم لوگ زندہ رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرماوے، اور نوجوانوں سے میری درد مندانہ اپیل ہے، اللہ کے واسطے اپنی نوجوانی کا دامن داغدار ہونے سے بچاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔